وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس کے ورفعنا لك ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک منسوب ہے جس کے ورفعنا لك ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي في الحوض وصاحبي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے پھر ہم سب کو اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی مجلس میں مل بیٹھنے کا، مجلس میں شرکت کا، اس کو سننے کا موقع نصیب کیا ہے. رمضان المبارک کی وجہ سے ان مجالس میں کچھ توقف آیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم تاریخ اسلام کی 8 مجلسیں پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ اس تاریخ اسلام کی 9ویں مجلس ہوگی. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک مسلمان کے لیے اپنے دین یعنی دین اسلام کی تاریخ سے واقفیت اور مناسبت کس قدر ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس سے ہر سمجھدار سلیم الفطرت انسان واقف ہے. پھر خاص طور پہ میرے دوستوں بزرگوں، آج کل کے جو فتنے ہیں اور عالم اسلام پر جو کفر کی ایک اجتماعی یلغار ہے، خاص طور پہ آپ حضرات نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے اس پاکیزہ اور مقدس مہینے میں مسلمانوں کے قبلہ اول، جس کی یہ شبیہ آپ حضرات کے سامنے ہے، مسجد اقصی بیت المقدس پر یہود نے حملہ آور ہو کر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی، قبلہ اول کے تقدس کو پامال کیا، اور پوری دنیا کے مسلمان حکمران، مسلمان دنیا، باوجود تعداد کے کثیر ہونے کے، اسباب کے کثیر ہونے کے، ہم ان مسلمان بھائیوں بہنوں کا تماشا کرتے رہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلام کی اس روشن تاریخ سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں. ہمیں ہاتھوں میں ایسی چیزیں پکڑا دی گئی جس نے ہمیں دوسرے رخ پہ ڈال دیا. اس لیے تاریخ اسلام ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، اس سے واقفیت بہت ضروری ہے. اب تاریخ کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو تاریخ کے کل کتنے حصے بنتے ہیں؟ 3 حصے. کتنے حصے بنتے ہیں؟ 3 حصے بنتے ہیں. پہلا حصہ تاریخ کا وہ ہے جو کہلاتا ہے جاہلیت اولا. اولا کے معنی آتے ہیں پہلے کے. پہلی جاہلیت کون سی تھی؟ حضور علیہ السلام کی بعثت یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ کہلاتا ہے جاہلیت اولا کہلاتا. دوسرا زمانہ تاریخ کا اہم ترین زمانہ ہے جس پہ بات چل رہی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ کی بعثت کے بعد کا زمانہ. اور اصل تاریخ یہی ہے دوستو جس سے ہمارا اور آپ کا واسطہ چل رہا ہے.
تاریخ کا تیسرا حصہ وہ ہوگا جس کو جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں، جو آخری زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئیاں جو آپ نے قیامت سے پہلے آخری زمانے کے لیے فرمائی ہیں۔ یہ 3 تاریخ کے اہم ترین حصے ہیں، جس میں پہلے حصے پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ دوسرا حصہ جو اسلام کا ہے، اس کا پہلا حصہ وہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق تھا، اس لیے کہ اسلام اور دین کی بنیاد کب ہوئی؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت دی گئی، اس وقت اسلام کی بنیاد پڑی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ کی حیات طیبہ تک حالات کیسے گزرے، آپ کے سامنے اس کی بات آ گئی۔ ہم نے پچھلی 8 مجلسوں میں اس کا ایک خلاصہ بھی بیان کیا۔ اس دور کے 2 حصے بنے۔ دیکھیں، ایک حصہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا کیا کہلاتا ہے؟ مکی دور۔ مکی دور 40 سال آپ کو نبوت ملی، پھر مکی دور 13 سال کا ہے، اور ان 13 سالوں میں آپ علیہ السلام کا اصل کام کیا تھا؟ ایک اسلامی امت کی تاسیس یعنی بنیاد رکھی۔ تو 40 کے ساتھ 13 ملائے تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 53 سال ہو گئی۔ 53 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی حیات کا دوسرا اہم ترین حصہ شروع ہوا جو مدنی دور کہلاتا ہے، اور اس مدنی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال ہے۔ ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے اصل محنت کیا کی؟ ایک اسلامی ریاست کی تاسیس، وہاں اسلامی امت کی تاسیس تھی مکی دور میں، اور مدنی دور میں کیا ہے؟ اسلامی ریاست، ایک اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ دنیا کے سامنے اسلام کا عملی نقشہ پیش ہوا کہ دین اسلام صرف مسجد کا، عبادات کا، نماز کا، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں، یہ ایک پوری زندگی کا نصاب ہے، پوری زندگی اس پر چل سکتی ہے۔ تو مدنی دور کے 10 سال 53 سال کے ساتھ آپ ملائیں تو آپ کی حیات مبارکہ کتنی ہو گئی؟ 63 سال۔ جب 63 سال آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ اس فانی دنیا سے اس عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آپ کو قبر اطہر میں آپ کو دفنا دیا گیا، جہاں آج بھی ہر مسلمان جا کر اپنے ایمان کو جلا بخشتا ہے، آپ کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر حاضری دیتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ تو تاریخ کا ایک حصہ تو ہمارے سامنے آیا جو آپ علیہ السلام کی سیرت کا تھا، 13 سالہ مکی دور، 10 سالہ مدنی دور۔ اب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سلسلہ نبوت آپ علیہ السلام پہ ختم ہوا۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، نئی نبوت کا، وہ جھوٹا کذاب ہوگا۔ اس لیے نبوت کے بعد جو اب نظام چلا ہے اور تاریخ کا ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اس دور کو کہا جاتا ہے دور خلافت۔ اب ہم تاریخ کے اندر بات کریں گے کس پر؟ دور خلافت پہ بات کریں گے، اور خلافت کی ابتدا جہاں سے ہوئی دوستو یاد رکھیں، وہ ہے خلافت راشدہ۔ آج یہ ہمارے دین کی وہ بنیادی اصطلاحات ہیں جو اس امت کو تقریباً معلوم نہیں ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس سے بالکل ناواقف نابلد ہے۔ اگر ہمیں کوئی باطل پکڑ لے، چھیڑ لے کہ بھئی بتائیں آپ کے خلفاء کتنے ہیں، خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں، شاید ہی گنتی کے لوگ ہوں گے جو صحیح طریقے سے اس کو مطمئن کر سکیں۔ ہم ناواقف ہیں اس سے۔ خلافت راشدہ کا ایک دور شروع ہوا، ختم کون سا دور ہوا دوستو؟ نبوت کا۔ نبوت کا دور ختم ہوا، اور کون سا دور شروع ہوا؟ خلافت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے، بہت اہم بات سمجھے، نقطے کی بات،
آپ کی نبوت کے بعد ایک سلسلہ ختم ہوا ہے اور ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایک سلسلہ کیا ہوا ہے؟ ختم ہوا. ختم کون سا سلسلہ ہوا؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور ایک سلسلہ آپ کے بعد شروع ہوا جس کو صحابیت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اور صحابیت کی جو ابتدا ہوئی وہ ہوئی ہے خلافت راشدہ سے. خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کل مدت کتنی ہے؟ خلیفہ مسلمانوں کے لیے ہونا کس قدر ضروری ہے؟ یہ وہ ساری اہم باتیں ہیں دوستو جو ایک مسلمان کے لیے آج جاننا بہت ضروری ہے. نظام خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی مدت کتنی ہے؟ خلیفہ کا مقام اور حیثیت کیا ہے؟ اور خلافت راشدہ کا نظام کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ کہتے ہیں اسلام نافذ کریں، دین نافذ کریں، تو کون سا والا دین نافذ کرے؟ اس مسجد والا یا اس مسجد والا؟ یہ کتنا ایک بڑا اعتراض ہے نا کہ آپ لوگ تو خود بٹے ہوئے ہیں، کسی کی وہ مسجد ہے، کسی کی یہ مسجد ہے، کسی کی وہ مسجد ہے. چلو بھئی ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں تو کون سا والا کریں؟ یہ ایک اندر کے بوس کا اظہار ہوتا ہے مذاق کے انداز میں. دین کا استہزاء مقصود ہوتا ہے. یعنی یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ تو خود اسلام کے اندر جگہ جگہ پر بٹے ہوئے ہو. اگر ہم نظام بنائیں گے بھی کون سا نظام بنائیں؟ آپ کا والا بنائیں، ان کا والا بنائیں، ان کا والا بنائیں. تو مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں وہ نظام دیا جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دے کر گئے. اور وہ نظام کون سا ہے؟ نظام خلافت راشدہ کا ہے. خلافت کے معنی کیا ہے دوستو؟ ایک بات سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. خلافت کے معنی یہ لفظ نکلا ہے خلیفہ سے. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، جانشین کو. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھئی یہ فلاں حضرت کے خلیفہ ہیں، ہے نا، یہ فلاں کے نائب ہے. نائب اور خلیفہ ہونے کا کیا مطلب؟ جو کسی کے بعد آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. اب آپ کی نبوت کے بعد جو نظام چلے گا وہ نظام کیا کہلائے گا؟ نظام خلافت. جو کچھ بھی ہوگا وہ حضور کی نبوت سے آگے نہیں ہو سکتا بلکہ حضور کی نبوت کے بعد ہوگا. یہ زور اس لیے آپ کو دے رہا ہوں آپ کو خلافت کا مطلب سمجھ آ جائے. خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے ہوتا ہے. جیسے آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، آپ مقتدی تھے تو آپ نے امام کے پیچھے پڑھی تو آپ آگے تھے یا امام آگے تھا؟ جی امام آگے تھا. امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتا ہے. نبوت آگے ہوتی ہے، خلافت بعد میں ہوتی ہے. نعوذ باللہ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ نبوت کے بعد ایسا تصور رکھا جائے کہ کوئی نبوت سے بھی آگے چلا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اس امت کو جو تصور دیا گیا نبوت کے بعد وہ تصور کون سا ہے؟ نظام خلافت راشدہ کا ہے. اب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے بعد جو آئے گا وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا. وہ حضور علیہ السلام کا نائب بنے گا. وہ حضور علیہ السلام کے منصب کا جانشین بنے گا. آپ سے آگے کیا آپ کے برابری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو ہوگا آپ کے بعد ہوگا بھی. اسی وجہ سے اس سلسلے کو سلسلہ خلافت کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلے گا. تو اب نظام خلافت راشدہ یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے. اب یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جی خلافت راشدہ کا آغاز ہوا اور اس امت کے اجماعی طور پہ بالاجماع جس پر الف سے لے کر یا تک کی پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خلیفہ اول ہے. اور آپ کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں لکھا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انبیاء کے بعد اس کائنات میں انسانوں میں
انبیاء کے بعد اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. آپ سے خلافت کا نظام شروع ہوا ہے دوستو. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی خلافت راشدہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آپ ہر مجلس میں دیکھتے رہیں گے کہ خلافت راشدہ کا نظام کیسے چلا، کس ترتیب پہ چلا، کن حالات کے ساتھ چلا. آج جو یہ مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس سے کئی گنا مشکل حالات ان حضرات پہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے امت کو بھی سنبھالا ہے، ریاست کو بھی سنبھالا ہے، حالات کو بھی سنبھالا ہے، فتنوں کا مقابلہ بھی کیا ہے، کفر کو بھی دبایا، سارے کام کیے. اس کے لیے ان کی زندگیوں کو جاننا بھی ضروری، سمجھنا بھی ضروری. تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جی، نبوت کی تکمیل کے بعد نظام خلافت کا آغاز ہوا. اب سوال آپ حضرات کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ خلافت کیوں ضروری ہے؟ یہ امت خلیفہ کے بغیر صحیح نظم و ترتیب کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی. اس پہ غور کیجئے گا. صحیح نظم و ترتیب کے ساتھ ایک لمحہ بھی خلیفہ کے بغیر نہیں چل سکتی. اسی لیے آپ علیہ السلام کی تدفین سے بھی قبل، ابھی آپ کو آپ کی قبر اطہر میں دفنایا بھی نہیں گیا تھا، اس سے پہلے خلافت کے مسئلے کو حل کیا گیا، اور تمام صحابہ نے جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیا. خلافت اس امت کا ایک جس پہچان ہے دوستو، ایک جوڑ کا، ایک مرکز، ایک اتحاد کا ذریعہ ہے. آج یہ پریشانی کیوں ہے دوستو؟ مسلمان ایک دنیا کے ایک کونے میں پٹتا ہے، ہم اس کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، سب کچھ، کوئی رابطہ نہیں ہے. بس ایک جمعے میں دعا ہو جائے گی اور ہر آدمی آ کے امام صاحب قنوت نازلہ پڑھ لیں تاکہ وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. بس ہمارا زور یہاں تک آ گیا ہے. یہ نقصان کیوں ہوا؟ یہ تو باطل کی جو محنت ہوتی ہے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ چلتی ہے. اس لیے علامہ اقبال جو شاعر مشرق گزرے ہیں نا، تو بڑے عجیب و غریب شاعر تھے. اس لیے کسی بہت بڑے انسان نے علامہ اقبال کے بارے میں کہا تھا کہ اگر علامہ اقبال کے اشعار کو مسلمان سمجھ لیتے تو ذلیل نہیں ہوتے، اور اگر کافر سمجھ لیتے تو ان کو زندہ نہیں چھوڑتے. انہوں نے اپنے اشعار میں ایسا پیغام دیا ہے امت کو. اشعار ہوتے ہیں. تو ایک جگہ پہ نظام خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. اس لیے کہ آپ حضرات کے علم میں اور آگے بات آ جائے گی کہ اس دنیا میں خلافت کا سب سے آخری مرحلہ وہ تھا جو ترک حکمرانوں کے پاس رہا، جن کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں دوستو. وہ اپنی جگہ پر بحث آ جائے گی. خلافت عثمانیہ پر جا کر خلافت کا نظام توڑ کے ختم کر دیا گیا، اور بڑی اس کے پیچھے ایک محنت ہوئی. اس وقت مسلمان سمجھے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خلیفہ تو ایک مرکز ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا اس منظر کو لے کر، چاک کر دی، چاک کے معنی آتے پھاڑ دینا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. ان نادان ترکوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، انہوں نے خلافت کی قبا پھاڑ دی. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہماری سادگی تھی، ہم سمجھے نہیں، ان کی عیاری چل گئی. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جب خلافت ہوتی ہے پوری دنیا کے مسلمان کی نظریں وہاں جاتی ہے کہ بھئی وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا مشورہ ہوگا، وہاں سے کیا حکم آئے گا، وہاں سے کیا مدد ہوگی. اب تو مسلمان بڑھ گئے، عرب میں بڑھ گئے، پھر عربوں کو بانٹ دیا گیا، پھر عجم کو آپس میں بانٹ دیا گیا، پھر ہمیں آپس میں زبانوں، صوبوں، قومیتوں، برادریوں کی بنیاد پہ بانٹ دیا گیا. مجھے درد اس وقت ہوگا جب میری زبان کے آدمی پر تکلیف آئے گی، دوسرے مسلک کے آدمی پر آئے، ہم کہیں اچھا یار مار کھاتا رہے. یہ تو اس لیے
نبوت کے بعد اس امت کو تصور نظام خلافت کا دیا گیا. جی اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں. آپ سے خلافت کا آغاز ہوا. اب دو حصے ہیں آپ کی زندگی کے, بہت غور کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے. ایک حصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت تا خلافت. ولادت کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش. پیدائش سے لے کر جس دن آپ کو خلافت ملی. دوسرا حصہ خلافت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کی زندگی کے کتنے حصے ہو گئے؟ دو حصے. اور اگر آپ اس کو اور آسان کرنا چاہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرا, اور دوسرا حصہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد گزرا. سمجھ میں آ؟ تو آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت سے لے کر خلافت تک. جی ولادت تا خلافت, اس میں تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ جی آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ابوبکر تو آپ کا اصل نام نہیں ہے, تو کنیت ہے. تو نام و نسب مسلمانوں کے خلیفہ اول کا عہد جاہلیت, اس لیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی, اور آپ کی نبوت سے جو پہلے کا عرصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. اس عرصے میں آپ کی پیدائش ہوئی, وہ زمانہ کیسے گزرا؟ پھر تیسری بات اس پہ کریں گے کہ عہد اسلام, جب آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو نبوت ملنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی. یہ تین باتیں ترتیب کے ساتھ تھیں. جی پہلی بات نام و نسب. آپ کا اصل اور پورا نام دیکھیں, عبداللہ ابن عثمان, یعنی آپ کا اصل نام کیا ہوا دوستو؟ عبداللہ. اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان. یاد رہے گا؟ اگلی مجلس میں پہلے پوچھیں گے پھر آگے جائیں گے. عبداللہ ابن عثمان التیمی. تیم آپ کا قبیلہ ہے, بنو تیم, اور قریش آپ کا بڑا خاندان ہے. قریش کی ایک شاخ بنو تیم ہے, یہ آپ کا نام ہے. کنیت ابو بکر ہے. کنیت اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی کسی رشتے اور نسب کی وجہ سے مشہور ہو جائے. بیٹے کے نام پہ انسان کہے بھئی ابو فلاں ابو فلاں. ہمارے ہاں تو یہ مزاج کم ہے, عربوں میں بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں ابو احمد, ابو محمد, ابو فلاں اپنے بیٹے کی طرف, یا کبھی اپنے والد کی طرف منسوب ہو کے پھر ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. تو صحابہ میں آپ کو بہت زیادہ یہ ملے گا کہ ان میں کنیت رکھنے کا مزاج تھا. تو اصل نام عبداللہ ہے لیکن کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے. لقب کیا ہے؟ لقب کہتے ہیں وہ صفات جس کی وجہ سے وہ بندہ مشہور ہو جائے. اسے لوگ کہتے ہیں فلاں سخی ہے, فلاں بہادر ہے, فلاں خدمت مزاج ہے. تو آپ کے تین لقب ہیں دوستو. ایک ہے عتیق. عتیق کے معنی آتے ہیں آزاد کرنا. چونکہ اللہ پاک نے ان کو یہ جذبہ بہت دیا تھا کہ غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرتے تھے, آزاد کرتے تھے. جو بیچارہ غلامی میں ہوتا اس کو خرید کر کے آزاد کرتا. اتنے غلام آزاد کیے کہ ایک دن آپ علیہ السلام ان سے خوش ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر, آپ نے ان کو غلامی سے آزاد کیا, اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دی. دوسرا لقب ان کا صدیق ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی. آپ سے دلیل نہیں مانگی, وقت نہیں مانگا, مشورہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا مجھ پہ وحی اتری, میں نبی ہوں, فوراً کلمہ پڑھا, فوراً ماننے والے صدیق. تیسرا لقب ہے صاحب. صاحب کہتے ہیں ساتھی کو. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جنہیں حضور کا قرب ملا, اور اتنا قرب ملا کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا اس قال لصاحبہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن کریم میں بھی لفظ کون سا استعمال ہوا؟ صاحب کا, ساتھی کا, حضور کے ہر وقت کے ساتھی. ولادت کب ہوئی؟
عام الفیل کے 2 سال اور چند ماہ کے بعد، تقریباً 3 سال. عام الفیل کس کو کہتے ہیں دوستو؟ فیل کے معنی ہاتھی کے. آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گراؤں گا. پھر اللہ پاک نے پرندے بھیجے اور ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بعد عرب لوگ اپنی تاریخ پیدائش کو اس سے جوڑتے تھے. کہتے تھے عام الفیل کے اتنے عرصے بعد فلاں پیدا ہوا، اتنے عرصے بعد فلاں فوت ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس واقعے کے تقریباً 55 یا 50 دن بعد ہوئی. کن کی پیدائش؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور کی پیدائش عام الفیل اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی؟ 50 یا 55 دن بعد، یعنی 2 مہینے بعد ہوئی. اور حضرت ابوبکر کی پیدائش اس واقعے کے 2 سال اور چند ماہ کے بعد. تو اب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس سے کیا سمجھ آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں بڑے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام بڑے ہیں. اور تقریباً کتنے بڑے ہیں؟ 2 سال کچھ مہینہ حضرت ابوبکر سے بڑے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ کے والد کا پورا نام ابو قحافہ، ابو قحافہ ان کا لقب ہے، عثمان ابن عامر. والدہ کا نام ام رومان سلمہ بنت صخر، ام رومان سلمہ بنت صخر، یہ ان کی والدہ کا نام ہے. جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج، آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ کتنے نکاح فرمائے اور کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 4 نکاح کیے ہیں دوستو، یاد رکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی پہلی زوجہ کا نام ہے قتیلہ، قتیلہ نام تھا. اور ان سے نکاح جب ہوا تو یہ جاہلیت کا زمانہ تھا، آپ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. جب حضرت ابوبکر کا نکاح قتیلہ سے ہوا اور ان سے حضرت ابوبکر کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام اسما رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی بنے. لیکن اپنی اس بیوی کو تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت ابوبکر نے جاہلیت کے زمانے میں ہی طلاق دے دی تھی. دوسری زوجہ کا نام ام رومان رضی اللہ عنہا ہے، ان سے بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی جو ام المومنین ہے، عفیفہ کائنات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما. تیسری بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام ہے محمد. اور چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجیہ ہے اور ان سے ایک بچی پیدا ہوئی اور اس بچی کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کل بیٹے کتنے؟ بیٹے 3 بیٹے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد. اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 3، اسما، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما وعنہن، سب مسلمان تھے. یہ ازواج و اولاد ہیں. جی. نام و نسب پہ بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ کہ عہد جاہلیت، زمانے جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کس کیفیت میں گزری؟ جی. اب یہ بہت اہم بات ہے. لوگ آج باطل پرست قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، نعوذ باللہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور یہ پیدائش انسان کا اختیاری کام نہیں ہوتا دوستو. آپ میں سے کوئی ہے جو کہے میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں ہے نا. تو اختیاری چیز نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جاہلیت کا ماحول جو بت پرستی کا تھا، شراب نوشی کا تھا، ظلم کا تھا، حق تلفی کا تھا، اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زندگی کیسے گزاری؟ سب سے پہلی چیز آپ کے پاس انساب کا علم تھا. انساب جانتے ہیں؟ نسب. نسب کہتے ہیں نا، بھئی کوئی آپ سے پوچھے جی آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم فلاں ہیں، ہمارے والد صاحب دادا فلاں، پردادا فلاں، وہ فلاں، ہندوستان سے آئے، وہ وہاں سے آئے. یہ ایک شجرہ نسب کہلاتا ہے دوستو. عربوں کے ہاں نسب میں بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے کہ ہمارا نسب کہاں تک جاتا ہے.
تو اس کا بڑا خاص علم تھا حضرت ابوبکر کے پاس. لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ مجھے میرا نسب بتائیں، ان کو یاد تھے زبانی. دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ان کا تجارت کا بہت بڑا کام تھا اور کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے مکہ مکرمہ میں. تیسری خصوصیت مرجعیت. مرجعیت کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کا مرجع تھے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی میں فلاں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سکون ملتا ہے. کہتے ہیں مرجع خلائق ہے وہ، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. اس زمانے جاہلیت میں بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، پریشان ہوتا، تجارتی مشورہ کرنا ہوتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا. ایسی قبولیت دی اللہ پاک. چوتھی اہم بات یہ کہ اس جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب سے، بت پرستی سے مکمل پرہیز کیا. کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، بت پرستی کے قریب نہیں گئے، حالانکہ جاہلیت کا زمانہ. فطرت پر زندگی گزاری. نمبر 5 ان کی خصوصیت یہ تھی کہ قریش کے بہت زیادہ قبائل تھے لیکن ہمیشہ ان کا ایک کردار رہا. اب یہ دیکھیں بنو ہاشم آپ جانتے ہیں آپ علیہ السلام کا اپنا خاندان ہے. بنو امیہ یہ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان. یہ بنو نوفل، بنو اسد، بنو مخزوم یہ ابو جہل ان کا خاندان ہے. بنو تیم حضرت ابو بکر کا اپنا خاندان ہے. بنو عدی یہ حضرت عمر کا اپنا خاندان ہے. یہ بنو جمح، بنو سام، بنو عبدالدار یہ مشہور قبائل تھے. ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی، رشتے ہوتے، تجارتی لین دین ہوتا. جہاں معاملہ پھنس جاتا تو لوگوں کی نظریں کن کی طرف جاتی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق پر. بھائی ان کو بلایا جائے، وہ اس مسئلے کو سنیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے. تو زمانے جاہلیت تھا لیکن ایک باکردار زندگی گزار کے گئے، ایک حیا والی زندگی، فطرت والی زندگی. جی اچھا، اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ مسجد حرام ہے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عہد جاہلیت میں ان کی رہائش کہاں تھی. یہ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ ہے اور یہ جو دائرہ ہے اس کی طرف آپ یہ آ جائیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دار الندوہ. پیچھے والے احباب کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ دار الندوہ ان کی میٹنگ کی جگہ. قریش کے سردار جہاں بیٹھتے تھے اس کو دار الندوہ کہتے تھے. اور یہ بالکل حتیم جو ہے نا، حتیم جو طواف جہاں کرتے ہیں اس کے سامنے ہے. آج کل مشہور جو کلاک ٹاور بنا ہوا ہے نا مکہ مکرمہ کا کلاک ٹاور، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کلاک ٹاور بالکل دار الندوہ کی جگہ پر قائم ہے دوستو. اور اس جگہ ہر یہ کلاک ٹاور ہے دوستو. دیکھا ہے نا آپ حضرات؟ اس دار الندوہ میں ہر آدمی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرکزیت تھی. یہاں پر مشورے کے لیے بلایا جاتا تھا ان کو. یہ بالکل اس کلاک ٹاور کی جگہ پہ. جی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ آپ دیکھیں، یہ دار ابی بکر، یہ مسفلہ مشہور علاقہ ہے مکہ مکرمہ میں. مسفلہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے جو عمرے حج والے حضرات جاتے ہیں ان کو عام طور پہ رہائش مسفلہ کے علاقے میں دی جاتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر اسی مسفلہ میں تھا. اور آپ دیکھیں اس کی ایک قدیم تصویر ہے. یہ اس زمانے کی تو نہیں ہے لیکن بہت بعد کی ہے، لیکن پرانی ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ گھر ہے مسفلہ کے علاقے میں جہاں انہوں نے مکی زندگی گزاری. جی، عہد جاہلیت پہ بات ہو گئی. اب آئیں گے عہد اسلام پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت مل گئی، آپ اللہ کے نبی بن گئے. نبی بننے کے بعد آپ پہ ذمہ داری آ گئی کہ آپ اپنا پیغام لے کر لوگوں تک لے جائیں، لیکن کھل کر ہر ایک سے بات نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 افراد سے بات کی. یہ عہد اسلام ہے. جی، عہد اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. دوستو بہت غور کریں. پہلی بات یہ کہ آپ اسلام کب لائے. دوسری بات یہ کہ اسلام لانے کے بعد گھر پہ نہیں بیٹھے، دعوت کا ایک منظم مرتب کام کیا. نمبر 3 اسلام کے لیے بڑی قربانی دی.
نمبر 4 ہجرت کی کس کیفیت میں، نمبر 5 جہاد ان کی زندگی میں کیسا رہا، اور امت کی قیادت کیسے کی. یہ 6 باتیں ہیں دوستو. جی پہلی بات یہ کہ اسلام کب لائے. دیکھیں ان 4 خوش نصیب ابتدائی افراد میں شامل ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 4 خوش نصیب کون سے ہیں. ان میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا حضور سے کیا رشتہ ہے، آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، سب سے پہلی بیوی، نمبر 1. نمبر 2 حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو آپ علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی تھے. نمبر 3 حضرت زید رضی اللہ عنہ، جو آپ کے غلام بھی تھے، بعد میں منہ بولے بیٹے بنائے گئے. اور نمبر 4 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 وہ خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی. جی دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام لے آئے تو اب دعوت کا کام شروع کرنا ہے. اب دعوت کا کام انہوں نے کیسے شروع کیا؟ کھل کر کام کی اجازت آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نہیں تھی. اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ بہت حکمت کے ساتھ بات کریں. اب اس سخت حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، اور اللہ کی شان دیکھے کہ عرب کے سنجیدہ لوگ ان کی دعوت پہ اسلام لائے. حضرت ابوبکر کی دعوت پہ کون کون سے لوگ؟ حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن الجراح، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم. اور اللہ کی شان یہ 6 کے 6 صحابی وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. 10 صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے 6 حضرات کن کی دعوت پر اسلام لائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ. سنجیدہ طبقے کو لینا آسان نہیں ہوتا دوستو. یہ تو آج جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، شور ہے اور نعرے ہیں اور واہ واہ سبحان اللہ اور یہ اور وہ، اس لیے کہ عمومی لاشعور طبقہ آ گیا ہے بہت زیادہ. سنجیدہ طبقے کو آپ لے کر اپنی بات ان کے دل میں اتاریں، اس کے لیے تو بولنے والا ہو اور بولنے والے کے انداز ہو. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ پاک نے یہ کمال دیا. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ آئی آپ کی دعوت سے کہ اگر اللہ پاک کسی کو کوئی خوبی دے دے، کمال دے دے، تو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آگے بھی محنت کرنی چاہیے. ان کے پاس دعوت کا ایک ملکہ تھا، ایک ترتیب تھی، بات کو آگے لے گئے، سنجیدہ طبقے کو حضور کے قریب کیا. کبھی بھی اپنے کمال کو، خصوصیات کو اپنے سینے میں دفن کر کے دنیا سے نہیں جانا چاہیے، یہ کوئی کمال نہیں. تیسری اہم بات یہ کہ آپ علیہ السلام جب قبائل کو دعوت دینے لگے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مکمل مشورہ فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بات گزری کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے مزاج شناس تھے، عرب کے نسب جانتے تھے، اور ہر قوم قبیلے کے مزاج سے واقف تھے کہ یہ غصے والے ہیں، یہ دھیمے مزاج کے ہیں، یہ بات سنتے ہیں، یہ دنیا پرست ہیں. اب جب آپ علیہ السلام ان کے ساتھ صبح نکلتے تھے عرب کے قبائل میں، تو ان سے پہلے پوچھتے کہ ابوبکر ان سے بات کریں؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ وہ قبیلہ ہے جن کے مزاج میں سختی ہٹ درمی ہے، یہ بات سنیں گے نہیں بلکہ ظلم پہ اتریں گے. آپ ان کو چھوڑ دیتے، پھر آگے جاتے. تو حضور علیہ السلام ان کے مشوروں کے ساتھ جا کر قوم سے ملتے، کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. ایسے باکمال انسان. جی تیسری بات یہ کہ جب دعوت کا کام شروع کیا، اسلام کی دین کی دعوت دی، قربانی تو دینی تھی، اس لیے کہ جو طبقہ ابتدا میں آتا ہے، اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اس کے لیے قربانی کا میدان بہت بڑا ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں ہیں یہ بڑی عظیم ہے، بڑی تاریخی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مطاف ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دن بالکل شروع کا زمانہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، اور اس وقت تک کل کتنے افراد اسلام میں داخل ہوئے ہیں؟
38 افراد. کتنے افراد؟ 38 آگے چلے. 38 افراد اسلام لائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ یہ تعداد اچھی خاصی ہے, اب بات کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ تعداد اچھی ہے, ہم بات کر سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور کھل کر ایمان کا اعلان کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے, وہ تو بھرے ہوئے بیٹھے تھے, سب قریش کے سردار, ان کے لوگ, وہ اٹھے اور حضرت ابوبکر پہ تشدد شروع کر دیا, ان کو مارنا شروع کیا. اور سب سے زیادہ ایک سردار تھا عتبہ ابن ابی معیط. عتبہ, اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بے انتہا مارا. سب مل کے مار رہے تھے. آپ کے قبیلے بنو تیم قبیلہ مسلمان نہیں ہوا, لیکن عرب میں اس بنیاد پر بہت حساسیت تھی کہ بھئی ہمارا قوم, ہمارا قبیلہ. کسی نے جا کے ان کے قبیلے کو کہا کہ بھئی ابوبکر کو آپ قریش کے لوگ مار رہے ہیں. انہوں نے جب آپ کے دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت خراب تھی. معلوم کیا, پتہ چلا سب سے زیادہ مارنے میں عتبہ کا حصہ ہے, یہ بے ہوش پڑے ہوئے. بنو تیم والوں نے کہا کہ اگر ہمارے آدمی ابوبکر کو کچھ ہوا تو پھر ہم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس قوم نے آ کے کہا. اب یہ سنا تو وہ بھی محتاط ہو گئے کہ بھئی تو قبیلے کی جنگ ہے. چھوڑ دیا ان کو. پورا دن بے ہوش رہے, ان کو گھر لے گئے. لیکن اللہ اکبر, اللہ کی شان دیکھیں. کہتے ہیں جب شام کو ہوش میں آئے تو پہلا جملہ زبان پر یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کیسے ہیں. خود بے ہوش اور زخموں سے چور ہیں. ان کی والدہ ام رومان, وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئی کہ بھئی آپ اتنے زخموں سے چور ہیں, کمزور ہیں. فرمایا نہیں, ایک لقمہ حلق سے نہیں اتاروں گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر لوں گا. پہلے ان کو دیکھنا. ان کو سہارے سے پکڑا ان کی والدہ نے اور خاموشی سے لے گئی. ایک جگہ پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا کہ آپ صحت مند ہیں, تندرست ہے اور حفاظت میں ہے, تو زبان مبارک سے فرمائے کل مصیبت بعدک حدر. اے میرے حبیب, اگر آپ صحیح ہے تو پھر ہر مصیبت ختم, پھر کوئی مصیبت نہیں. تو بہت بڑی قربانی دین اسلام کے لیے. اب قربانیوں کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب قریش کے لوگ ظلم پہ اتر آئے. اتنا ظلم کیا کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا. ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے کہاں چلی گئی تھی؟ حبشہ چلی گئی. حبشہ چلی گئی, افریقہ کے ملک اکسوم, سیرت میں آپ نے دیکھا. حبشہ چلی گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ایک دن بہت پریشان, مجبور ہو گئے. تو ایک دن مکہ سے نکلے کہ چلو میں بھی حبشہ چلا جاتا ہوں. آبادی سے نکل کے جا رہے ہیں. سامنے سے قریش کا ایک سردار آ رہا تھا, اس کا نام تھا ابن دغنہ. یہ دال کے نیچے بھی زیر پڑے اور غین کے نیچے بھی زیر پڑے, نون پہ تشدید پڑے. دوستو الفاظ کی تصحیح کیا کریں. ابن دغنہ یہ کافر تھا, ان کا سردار تھا, لیکن سلجھا ہوا آدمی تھا. اس نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر جا رہے ہیں تو جانے کا سبب پوچھا, کیوں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کی قوم رہنے نہیں دیتی, وہ لوگ تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. ابن دغنہ نے کہا کہ نہیں, آپ جیسے لوگ اگر مکہ چھوڑ کر جائیں گے, حالانکہ کافر ہیں لیکن بات سنیں ان کی کیا کہہ رہے ہیں. ابن دغنہ نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ آپ جیسے لوگ اگر مکہ چھوڑ کر جائیں گے یہ ہمارے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوگی, آپ نہیں جا سکتے. اور پھر وہی کلمات کہے ابن دغنہ نے جو کسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے لیے فرمائے تھے. کیا مطلب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ علیہ السلام پر جب غار حرا میں پہلی وحی اتری, آپ گھبرا گئے, خوف آیا, گھر تشریف لائے, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے اپنے اوپر خوف لگ رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو تسلی دینے والی ذات کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے تسلی میں کیا کلمات کہیں؟ کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہا پریشان نہ ہو,
کبھی آپ کے اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کلمات کا تسلی کے نا، بعینی ہی وہی کلمات ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا، آپ نہیں جا سکتے، آپ تو غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے فریاد رس ہے، آپ جیسا اچھا آدمی مکہ چھوڑ کر جائے نہیں۔ اپنی ضمانت پر ان کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ترتیب سے روانہ کیا۔ دیکھیں تفصیل پیچھے گزری ہے، لیکن خود آپ علیہ السلام مکہ میں اپنے ساتھ ہجرت کے لیے جس ساتھی کا انتخاب کیا وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ جائیں گے میرے ساتھ، ان کو اپنے لیے خاص کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کیفیت کو ذکر کیا سورہ توبہ میں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ پورا وہ ہجرت کا ایک منظرنامہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک نے ثانی اثنین فرمایا، دو میں سے دوسرا۔ تو وہ دوسرے کون تھے دوستوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ان کا ذکر آیا۔ تو حضور کے ساتھ ہجرت کے لیے بھی منتخب ہوئے اور بڑی قربانی کے ساتھ، آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ لے کر گئے۔ جی، پانچویں بات ہے کہ جب مدنی زندگی شروع ہوئی اور جہاد کے احکامات اترے تو اس جہاد کی زندگی میں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کردار کیا رہا؟ جی، کسی غزوے میں آپ علیہ السلام سے الگ نہیں ہوتے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں دوستو، آپ کو ملے گا کہ مختلف موقعوں پہ آپ نے اپنے پیچھے کسی نہ کسی صحابی کو ضرور روکا ہے۔ کبھی حضرت عثمان کو روکا، کبھی حضرت علی کو روکا، کبھی دوسرے صحابہ کو روکا کہ حکمت سے آپ رہ جائیں، آپ رہ جائیں، آپ رہ جائیں۔ ایسا نہیں ہوا کسی موقع پر کہ آپ علیہ السلام نے کہا ہو حضرت ابوبکر کو کہ آپ رہ جائیں پیچھے، ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ما تخلف عن مشہد بل شہد المشاہد کلہا۔ حضرت ابوبکر وہ شخصیت ہے جو کسی جہاد سے پیچھے نہیں رہے، ہر جہاد کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ اور پھر یہ ہم نے ایک خلاصے کی وہ نکالا ہے، ورنہ جتنے غزوات ہوئے ہیں ان کا ایک کردار ہے۔ غزوہ بدر جو تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اس کی جو شدید رات تھی، سخت رات تھی، عریش جو آپ کے لیے سائبان لگایا گیا، آپ علیہ السلام پر پہرا دینا بہت مشکل تھا، چاروں طرف کافر تھے۔ اس سخت موقع پر آپ علیہ السلام پر ساری رات اکیلے کھڑے ہو کر پہرا دینے والا شخص کون تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ جب احد ہوا تو ابو سفیان نے ایک واقعہ پیش آیا، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مشہور ہو گیا کہ بھئی حضور علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ کافر بڑے خوش ہوئے، لیکن اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے آواز لگائی حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہیں دے، خاموش رہے۔ پھر فرمایا حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر زندہ ہے؟ تو پھر حضرت عمر جواب دینے لگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ پھر حضرت عمر اٹھنے لگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان نے یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام کے 3 بنیادی ستون آیا وہ ہے یا نہیں ہے، کتنے نام لیے؟ 3 نام۔ سب سے پہلا نام تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور اس کے بعد دوسرا نام کن کا لیا؟ حضرت ابوبکر۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا نمبر حضور کے بعد ہی آنا ہے، انہی کا کردار ہوگا۔ غزوہ خندق جب ہوا، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے خندق کھودی، ہر صحابی جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے نا، ہر ایک لگا ہوا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام جو مٹی نکالتے تھے یہ اپنی قمیص کی گود میں اس کو بھر کے لے جاتے تھے، اپنی قمیص کی گود میں،
اس کو بھر بھر کے دور جا کے لے جاتے تھے. غزوہ تبوک جو تاریخ اسلام کا مشکل ترین معرکہ ہے، سخت ترین، اس میں تمام صحابہ کو تسلی دینے والی شخصیت جنہوں نے آگے بڑھ کے تسلی دی، سمجھایا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور حدیبیہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام حالت احرام میں تھے، 1400 صحابہ احرام پہن کر آئے. مکہ والوں نے کہا ہم آنے نہیں دیں گے، اور قریب تھا کہ تلواریں چل پڑتی. تو اس وقت بہت سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، صحابی رسول بنے، لیکن ان سے بات کرنے کے لیے ایک سمجھدار آدمی چاہیے تھا. تو ان سے جا کر معاملات کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے بات کی کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. یعنی آپ اگر غور کریں گے نا جہاد کی تاریخ پر، تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مرکزی کردار نظر آئے گا ہر جگہ پر. جی، چھٹی بات یہ کہ قیادت امت کے لیے ہمیشہ ایک قائدانہ کردار ادا کیا. ہم تو بات خلافت پہ کر رہے ہیں نا. شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے پھر ان کو امیر اور خلیفہ بنایا گیا. لیکن یہ بات جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں بھی 2 اہم موقعوں پر ان کو قوم کا، امت کا قائد بنایا اپنی زندگی میں. آپ کی حیات طیبہ میں مختلف موقعوں پہ قائد و امیر بنائے گئے. کس طرح؟ سن 9 ہجری میں حج کا حکم آیا دوستو، حج فرض ہوا، لیکن آپ علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے، خود 10 ہجری میں گئے. اس سال امیر الحج بنایا کس کو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے ایام میں 17 نمازیں آپ کے حکم سے کس نے پڑھائی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. 2 اہم. اب دیکھیں علماء نے عجیب نقطہ لکھا، بات ختم ہو رہی ہے، کہ بنیادی طور پر کلمے کے بعد 4 اعمال ہیں. کتنے اعمال ہیں؟ 4. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. نماز، زکوٰۃ. نماز کے بعد روزہ مت کہیں، قرآن کریم کی ترتیب یہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج. اچھا، اس میں سے 2 اعمال تو انفرادی ہیں، بندے کے انفرادی. وہ کون کون سے؟ ایک روزہ ہے، ایک روزہ ہے، وہ انفرادی عمل ہے نا. آج تک یہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا آج میری ہمت نہیں ہو رہی، آپ میری طرف سے رکھ دو، کر سکتے ہیں؟ نہیں. روزہ انفرادی عمل ہے، ہر بندے نے رکھنا ہے. اور دوسرا عمل ہے زکوٰۃ کا، جو انسان کا انفرادی. 2 اعمال اجتماعیت کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک نماز اور ایک حج. نماز میں بھی امام ہوتا ہے، حج میں امیر ہوتا ہے دوستوں. یہ 2 اجتماعی اعمال. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان دونوں اجتماعی اعمال کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ. اس لیے جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ پہ نقاہت، کمزوری طاری ہو گئی، بہت کوشش کی اٹھنے کی، بخاری شریف میں روایت ہے 3 مرتبہ اٹھے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. تو آپ کو اندازہ ہوا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا دیں، عشاء کی نماز نکل لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے والد نہیں کر سکتے، آپ جو چاہتے ہیں. وہ تو رقیق القلب ہے، وہ آپ کے مصلے پر آپ کے ہوتے ہوئے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ان کا تو دل پھٹ جائے گا. عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا لے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یأب اللہ الا ابا بکر، تمہاری بات کیسے مان لوں، اللہ فرما رہے اس مصلے پہ سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں آ سکتا. یأب اللہ الا ابا بکر، انتخاب خداوندی ہے. تو آپ علیہ السلام کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی اور حج میں امیر بنے. امت کو سبق دیا کہ میرے بعد خلافت ان کا حق ہوگا. مصلہ ان کو دیا، حج کا امیر ان کو بنایا. اور پھر جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور جو امت پہ صدمہ آیا، وہ ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. اس وقت امت کو سہارا دینے والے شخص، امت کو سنبھالنے والے شخص وہ حضرت ابوبکر آئے
مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے خطبہ دیا, سب کو جمع کیا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہا لوگوں سنو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, عبادت تو آپ علیہ السلام تو فوت ہو گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ کی ذات حی ہے, اللہ پر کبھی موت نہیں آ سکتی. اور پھر آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ فرماتے ہمیں ایسا لگا جیسے آیات ابھی اتری, امت کو سہارا, سنبھالا دیا, ان کو سنبھالا. تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, ولادت تا خلافت, ترتیب سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اچھا, اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. یہ بڑی اہم ہے, اس لیے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے مدینہ طیبہ حاضری کی, مسجد نبوی میں. وہ جگہ آپ دیکھیں, یہ مسجد نبوی کا ایک نقشہ سا ہے, یہ اس کے دروازے بنے ہوئے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا نمبر لکھا ہوا ہے دوستوں؟ جی 19 جانتے ہیں نا؟ آپ آئیں گے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 19 پہ, کتنا آسان ہو گیا. گیٹ نمبر 19 جس پہ لکھا ہوا ہے, بالکل باب السلام کے ساتھ وہ دروازہ جس سے ایک مسلمان داخل ہو کر سلام کے لیے جاتا ہے, اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب السلام. اس باب السلام یہ دیکھیں دوستو, یہ وہ پیلر ہے, اس پیلر کے بیچ جو آپ کو سرخ دائرہ نظر آ رہا ہے نا دوستو, یہ جگہ ہم نے دیکھی. اس جگہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, ان کا حجرہ تھا, جو اب بالکل اس باب السلام کے اندر آ گیا ہے. آپ گیٹ نمبر 19 سے داخل ہو, اوپر لکھا ہوا بھی ہے باب ابی بکر. یہ وہ دروازہ ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. یہ بالکل مسجد نبوی, گیٹ نمبر 19 سے اندر جائیں, ان دو ستونوں کے مابین یہ وہ جگہ ہے. جی ختم. اس پہ بات ہو گئی دوستو. اب اگلی مجلس میں ہم بات کریں گے کس پہ؟ خلافت تا وفات. آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا, اب خلافت کے بعد کا نظام کیسے چلایا, وفات تک کی زندگی کیسی تھی, یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ مجالس کا موضوع ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے مختصراً 1 منٹ ایک بات عرض کر دوں, اس لیے کہ ساتھی مسجد کے بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ نوجوان ساتھی ہیں. آپ جانتے ہیں الحمدللہ مسجد میں مختلف سلسلے علمی اصلاحی وقتاً فوقتاً چلتے ہیں, جیسے یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے حضرات نے, اساتذہ نے, بڑوں نے ہمارے یہ کوشش کر رہے تھے ہم کئی سال سے کہ وہ احباب جو دن بھر مصروف ہوتے ہیں, یا وہ ہمارے ساتھی جو اپنی تعلیم دن میں حاصل کرتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کی, یا جاب میں ہوتے ہیں, آفیسز میں ہوتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا جائے تاکہ ہر مسلمان کے پاس اس کے دین کا بنیادی علم ہو. پورا تفصیلی نہ ہو, تفصیلی کے لیے تو یہ طلبہ یہ 8-10 سال دیں گے, لیکن ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے کہ 10 سال نکالے پھر روزانہ 6 گھنٹے نکالے. تو اس لیے 2 سالہ مختصر کورس آپ ساتھیوں کے لیے ہم نے بنایا ہے بڑی محنت سے. ہفتے میں صرف 4 دن ہوگا اور ہر روز صرف 2 گھنٹے آپ کے چاہیے ہوں گے. اس میں بہت اہم موضوعات جو ضرورت ہے, ایسے نہیں کہ جو مشکل ہے, ذہن پہ بوجھ ہے, یا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کو کس چیز کی آج ضرورت ہے؟ کہ اس کو ایمان کا علم ہو, عقیدے کا علم ہو, اس کو اپنے اسلام کے نظام کا علم ہو, قرآن کی بنیادی تعلیمات اس کے پاس ہو, احادیث مبارکہ ہو, مسنون دعائیں ہو, اچھا دین کے بنیادی مسائل ہو, ضروری مسائل ہو, وضو کے, غسل کے, طہارت کے, نکاح کے, طلاق کے, تجارت کے. یہ زندگی ہے, بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو تجوید کے ساتھ. اسی طریقے سے ہماری معاشرتی زندگی ہے جو بالکل آج درہم برہم ہے دوستوں, الٹا سیدھا ہو چکا ہے سب کو. تو اس ساری چیزیں ہم نے ایک مختصر وقت میں سمیٹ دی ہے دوستوں. اس کا نام رکھا تعلیم دین کورس. تعلیم دین کورس ہے. انشاءاللہ آنے والی 2 جون سے
بدھ کے دن سے ہم اس کے داخلے شروع کریں گے. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ خود بھی اس میں ارادہ فرمائیں. آپ کے بچے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی اس کی دعوت دیں. 2 جون سے لے کر 8 جون تک انشاءاللہ داخلے ہوں گے. 1-2 دن میں اس کی ترتیب ہم نوٹس بورڈ پہ لگا بھی دیں گے. بعینی ہی اسی طرح مستورات تک بھی آواز جا رہی ہے. وہاں بھی ہم نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، اسکول کالج کی طالبات کے لیے بھی اسی طرح کورس 2 سالہ ڈیزائن کیا ہے. ان کے داخلے بھی 2 جون سے 8 جون تک ہوں گے. وہ وہاں آ کے ترتیب دیکھ لیں. تو بہرحال اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں اور ہر ساتھی ہمت کر کے تھوڑا وقت دیں تاکہ ہمارے پاس ہمارے دین کا بنیادی علم ہو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.